بڑے ہی خوبصورت انداز میں شان صحابہ بیان فرمایا۔ اس وقت آخری خطیب ہیں جن کا خطاب ہونا ہے، اس نشست کے آخری خطیب خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا واعظ خوش بیاں فاضل نوجوان محترم جناب اصغر صادق طاہری صاحب سے میں ملتمس ہوں آئیں، جن کا موضوع ہے شان اہل بیت، شان اہل بیت کے موضوع پر اپنا خطاب فرمائیں۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم جناب مولانا اصغر صادق طاہری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی قائد الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وخاتم المعصومین وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأولياء الكاملين الواصلين الخائفين القانتين العاشقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. نہایت ہی واجب الاحترام، لائق صد احترام مقتدر و محتشم
مشائخ عظام، علماء کرام، دور و نزدیک سے اس مقدس اور متبرک سرزمین مقدس دھرتی پر آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی، میرے پیر بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و تقدست اسماؤہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود تاجدار انبیاء و مرسلین، حبیب رب العالمین، خاتم المرسلین، مالک و مختار مملکت الہیہ، صاحب فیوزات لا متناہیہ، مرکز انوار سمدانیہ، محبت آیات روحانیہ، زینت حسن ارض و سماوات، شہنشاہ مملکت کائنات، مظہر حسن رب جمادات و نباتات، ہادی راگ گدا، قبلہ اہل صدق و صفا، کعبہ اصفیاء و اتقیاء، سید و سلطان عرب، شہنشاہ مملکت عجم، واقف اسرار قدم، پرچم کشائے ظہور اولین، افتخار و متوسطین و آخرین، جلوہ صبح ازل، شمع شام ابد، منشأ ذات کبریا، غایت ظہور دوسرا، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امین، رحمت کل، راحت کل، عصمت کل، عظمت کل، عزت کل، غیرت کل، رسالت کل، اصالت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، علم کل، عقل کل، عشق کل، حسن کل، روح کل، جمال کل، کمال کل، جود و نوال کل، سرور کل، نور کل، محبوب کل، مطلوب کل، معشوق کل، سردار کل، انوار کل، بہار کل، دلدار کل، سید ابرار و اخیار کل، حضور سیدی و سندی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و صلی اللہ تعالی، اور تمہیں یوں پاک فرما دے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ یاد رکھیے گا اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ اہل بیت نسب، اہل بیت سکونت یا سبب، اور تیسری قسم ہے اہل بیت نبوت۔ اہل بیت نسب وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک میں سے جس ہستی کو اسلام کی دولت ملی، وہ اسلام سے مالا مال ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نسب میں شامل ہو گیا۔ جناب حضرت عباس، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور جناب مولا علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، اور دوسرے جو خاندان میں سے تھے جنہیں اسلام کی دولت ملی، وہ حضور کے نسب میں تھے، تو یہ اہل بیت نسب میں ان کا شمار ہو گیا۔ دوسری قسم ہے اہل بیت سکونت یا اہل بیت سبب۔ یہ وہ احباب ہیں کہ جو پہلے اہل بیت میں شامل نہ تھے، لیکن کسی وجہ سے، کسی سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہو گئے، کہ جس طرح وہ ازواج مطہرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں آنے سے پہلے وہ اہل بیت میں شامل نہ تھیں، لیکن جب حرم پاک میں ان کا شمار ہوتا ہے حضور کے نکاح مبارک کی، انہیں یہ عظیم دولت نصیب ہوتی ہے، تو وہ اہل بیت سکونت یا اہل بیت سبب میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ بھی اہل بیت ہی کی، وہ بھی اہل بیت ہی کہلایا کرتی ہے۔ یہ 2 اہل بیت، اور تیسری قسم ہے اہل بیت نبوت۔ یہ میرے جیسے امتی کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے، اور ہر وہ بندہ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے،
جسے ایمان کی دولت میسر آئی اور جسے حضور کے حلقہ اسلام میں داخل ہونے کا جسے شرف ملا ہے، اہل بیت نبوت اسے کہتے ہیں کہ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا وہ لجپال آقا علیہ السلام کی اہل بیت نبوت میں شامل ہو گیا۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس نے اسلام قبول کر لیا اور اس حضور کے دین میں آ گیا، اس دین میں آ گیا، وہ اہل بیت نبوت میں شامل ہو گیا۔ مولانا یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی، اہل بیت تو مولا علی ہے، اہل بیت تو ازواج مطہرات ہے، ہم کس طرح حضور کی اہل بیت ہو گئے؟ میں نے کہا قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام آپ دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، اور مولا جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں شامل ہو جائے، میرے گھر میں داخل ہو جائے، اے اللہ اس کی بھی بخشش فرما۔ تو پتہ یہ چلا جو حالت ایمان میں جناب نوح علیہ السلام کے گھر میں آ گیا، وہ نوح علیہ السلام کا گھر والا بن گیا، یعنی اہل بیت بن گیا۔ تو مجھے بتائیے گا کہ جو نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، جو ان کے امتی بن جائے، وہ نوح علیہ السلام کا اہل بیت بن جاتا ہے، تو مجھے بتانا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے وہ مصطفیٰ کا اہل بیت کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ازواجہ حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ ماں کا شوہر وہ بچوں کا باپ ہوتا ہے۔ تو جب ازواج حضور کی ہماری مائیں ٹھہری تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمام امت کے باپ بھی تو ٹھہرے نا، وہ باپ بھی تو ٹھہرے نا۔ جب حضور ساری امت کے باپ ٹھہرے تو پھر بتانا یہ جتنے بھی حضور کی اولاد روحانی میں شامل ہو گئے تو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے حضور کے اہل بیت میں بھی شامل ہو گئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم، یہ اللہ کا خاص لطف و کرم ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اہل بیت نسب کا مقام ہے یا اہل بیت سبب کا مقام ہے، ان کی عزت، ان کا کمال ہے، وہ ہمارا وہ کمال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایک دریا ہوتا ہے اور ایک اس سے بڑی نہر نکلتی ہے، پھر اس بڑی نہر سے چھوٹی نہر نکلتی ہے، چھوٹی نہر سے پھر ایک چھوٹا سا نالا نکلتا ہے۔ یاد رکھیے گا چھوٹے نالے میں اگر کوئی غلاظت گر جائے تو پانی کے ناپاک ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، اس سے بڑی نہر میں کوئی غلاظت گرے تو پھر ناپاک ہونے کا کم اندیشہ ہوتا ہے، اس سے بڑی نہر میں اگر غلاظت گرے تو پھر ناپاک ہونے کا اور کم اندیشہ ہو جاتا ہے، اور اگر غلاظت اور نجاست بڑے دریا میں گر جائے تو دریا کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اہل بیت نسب کی مثال کیا اہل بیت سبب کی مثال اس دریا کی طرح ہے۔ علی بھی دریا ہے، امیر حمزہ بھی دریا ہے،
جناب عباس بھی دریا ہے، جناب جعفر بھی دریا ہے، جناب عقیل بھی دریا ہے۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جس نے کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے، حضور کی اس خون مبارک کے نسبت کی وجہ سے وہ دریا بن گئے۔ سیدہ خدیجہ بھی دریا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی دریا ہے، ارے سیدہ ام سلمہ بھی دریا ہے، ام حبیبہ بھی دریا ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح مبارک بھی آ گئی، وہ سارے کے سارے دریا بن گئے، دریا بن گئے۔ اور ہماری مثال ان میں سے چھوٹی نکلنے والی نہر کی مثال ہے، لیکن یاد رکھنا پاکیزگی اس دریا میں بھی ہے، پاکیزگی اس نہر میں بھی ہے، پاکیزگی اس نہر سے نکلنے والے نالے کے اندر بھی ہے، اس کھال کے اندر بھی ہے۔ وہ پاکیزگی کون سی ہے؟ وہ ایمان کی پاکیزگی ہے۔ ان کو بھی وہ پاکیزگی مل گئی۔ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہر مصطفیٰ کریم کے امتی کو ایمان کی یہ پاکیزگی مل گئی ہے۔ اللہ کرے آپ اس گفتگو کو سمجھے۔ اور پھر دوسری بات، اس سے آگے یہ بات یہ بھی انما یرید اللہ لیذھبا، میں یہاں پہ ایک بات عرض کر کے پھر آگے گفتگو کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ غزوہ موتا کے موقع پر، غزوہ موتا کے موقع پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، اور غزوہ موتا کا تمام حالات اور واقعات جو صحابہ سامنے بیٹھے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں حضور کی نگاہ نبوت پہ، میں سرکار کی نگاہ نبوت پہ قربان جاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، مصطفیٰ کی نگاہ جس طرح سامنے دیکھا کرتی ہے اسی طرح ہماری نگاہ پس پشت بھی دیکھا کرتی ہے۔ حضور آپ فرماتے ہیں میرے صحابی زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب جنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار فرماتے ہیں میرے عبداللہ بن رواحہ بھی وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب جنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد فرماتے ہیں میرے جعفر نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، بیٹھے مدینے میں ہیں، خبریں کہاں کہاں کی رکھ رہے ہیں۔ حضور بیٹھے مدینے میں ہے۔ اب سنیے حضرات گرامی قدر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد سرکار فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جناب زید بن حارثہ بھی ٹہلتے ٹہلتے خرامہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جناب عبداللہ بن رواحہ بھی جنت میں چلتے چلتے خرامہ ٹہلتے ٹہلتے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو نورانی پر عطا فرمائے ہیں، نورانی پر عطا فرمائے ہیں، ان پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے آپ جنت میں جا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں جبریل امین بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باہر کے بے کس پناہ میں آ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل عبداللہ بن رواحہ بھی میرا غلام ہے، زید بن حارث بھی میرا غلام ہے، میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے، وہ بھی چلتے چلتے جنت میں جا رہے ہیں، جناب زید بھی جنت میں چلتے چلتے جا رہے ہیں، لیکن میں نے جناب جعفر کو دیکھا، وہ جناب جعفر
اللہ نے ان کو نورانی پر عطا فرمائے، اڑتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں، اڑتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں۔ جبریل اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ جاننے والے ہیں، لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں خون مصطفیٰ کی نسبت بڑی چیز ہے، خون مصطفیٰ کی نسبت بڑی چیز ہے۔ سرکار جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بھی آپ کے غلام ہے، جناب عبداللہ بن رواحہ بھی آپ کے غلام ہے، جام شہادت نوش کر لیا، صحابیت کا شرف بھی انہیں ملا ہے، لیکن یا رسول اللہ جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابیت کا شرف بھی ملا ہے، یا رسول اللہ انہیں ایمان کی دولت بھی ملی ہے، لیکن یا رسول اللہ انہیں سرکار کے حضور کے اہل بیت ہونے کا بھی شرف ملا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو وکھرا مقام عطا فرمایا، اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ وہ دونوں صحابی چلتے 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 جنت میں جہاں رکھے گئے، یا رسول اللہ جو آپ کی اہل بیت میں شامل ہے، جسے نسبی خون کا رشتہ ملا ہے، کملی والے اللہ نے انہیں نورانی پر عطا فرما دیے، وہ انہی پروں کے ساتھ ہی اڑتا ہوا وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی، فرمایا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اب پڑھئے قرآن فرماتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اللہ ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے گا۔ تو ساڈا ایمان ہے، علی پاک ہے، پنج تن پاک ہے، جو ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ علی بھی پاک ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ بھی پاک ہے، آقا حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، یہ پانچ تن یہ پاک ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ محض یہ ہستیاں ہی پاک ہے۔ اگر ان ہستیوں کو محض پاک مانا جائے اور دوسرے کسی کو پاک نہ مانا جائے تو میرے مصطفیٰ کی نبوت پہ حرف آتا ہے، میرے محبوب کی رحمت للعالمین پہ، اللہ کے محبوب کی رسالت پہ حرف آتا ہے۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میرا نبی دو چار کو پاک کرنے کے لیے نہیں آیا، ارے میرا نبی تو ایسی عظمت والا ایسی شان والا ہے، سرکار فرماتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں جعلت الارض مسجدا وطہورا، فرمایا لوگوں سنو مصطفیٰ کے قدم دھرتی پہ لگتے گئے، اللہ نے ساری دھرتی کو مسجد بھی بنا دیا ہے، پاک بھی بنا دیا ہے۔ تو مجھے بتانا
جس نبی کا قدم زمین پہ لگے ساری زمین پاک ہو جائے تو پھر اس نبی کی نگاہ صدیق پہ پڑے تو صدیق کو بھی پاک کر دیتی ہے، عمر پہ پڑے عمر کو بھی پاک کر دیتی ہے، عثمان پہ پڑے عثمان کو بھی پاک کر دیتی ہے، ہاں ہاں بلال حبشی پہ پڑے ان کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، مصطفیٰ کی نظر جس جس صحابی پہ پڑی 1,24,000 یا 1,40,000، ارے جو مصطفیٰ کی نگاہ میں آتے گئے وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کی نگاہ سے جو گزرتا گیا مدینے والے انہیں سب کو سب پاک فرماتے گئے، ان سب کو پاک فرماتے گئے ہیں۔ یہ سارے پاک ہیں، اس لیے ہمیں حضور کے یارانے سے بھی پیار ہے، نبی کے گھرانے سے بھی پیار ہے، ہمیں سرکار کے گھرانے سے بھی پیار ہے، حضور کے یارانے سے بھی پیار ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جدا پنج تن نال اے پیار نہیں، جدا پنج تن نال پیار نہیں، ہوتے کلمے داغت بار نہیں، اور جڑا چارے یاراں حبدار نہیں، او بھی جنت دا حقدار نہیں، او بھی جنت دا حقدار نہیں۔ نبی کا یارانہ بھی پاک ہے، نبی کا یارانہ بھی پاک ہے، اور لوگوں نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے حضور کی نگاہ میں۔ اور آج یہ جو میلہ لگا ہوا ہے، آج عشاق یہ دور دور سے جو تشریف لائے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ آپ کی بے طیبی نظر آتی ہے، آپ کی بے قراری نظر آتی ہے۔ آج حضور سونا سے نور اللہ مرقدہ کا جو عرص مبارک ہے، آج لوگوں یہ مت سمجھنا کہ آج محض حضرت سونا سے نور اللہ مرقدہ کی جانب سے فیض کے جام بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں، نہیں، آج اسی خوشی کے موقع پہ پھر میٹھا سائیں بھی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ پیر فضل قریشی بھی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ حضرت سراج الدین اولیاء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ حضرت عبدالخالق اجتوانی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ حضرت نظام الدین اولیاء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ امام ربانی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ حضرت معصوم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ جناب بھائی اسلامی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ابو نصر خرقانی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ جناب قاسم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ حضرت جعفر بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے جو مصطفیٰ کے ساتھ آج آرام کر رہے ہیں، آج وہ صدیق اکبر بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ارے مجھے کہنے دیجئے آج مدینے والا بھی اپنی پوری نورانی تجلیات کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے۔ آج فیضان جولیاں چلو بھر کے نہیں مل رہا، آج فیض
جھولیاں بھر کے نہیں مل رہا. آج فیض کسی پیالے میں نہیں مل رہا. آج فیض ایسے نہیں ملتا کہ تھوڑا تھوڑا لے جاؤ. نا 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 نا. آج فیض دینے کے لیے یہ سارا سلسلہ نقشبندیہ یہ شجرہ مبارک وہ سارے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں, لین میں بٹھائے ہوئے ہیں. اور جو بھی آ رہا ہے چلو بھر کے نہیں, چولیاں بھر کے نہیں, آج تو وہ فیضان کے فیض کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے, مجھے کہنے دیجئے, یہ جو فیضان ہے نا یہ صدیق اکبر کا ہے. میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہو کہ مجھے کوئی جاگتا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا. ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. توجہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ فیضان صدیق اکبر کا ہے. تو میں نے کہا میں یار میرا دل کرتا ہے یار میں جس پیر کا مرید ہوں جنہ دا کھائیے تھے اونا دیا کھائیے. میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں اسی او یہاں کہ نبی دا یارانہ تے نبی دا گھرانہ. میں بتاتا ہوں ابو بکر صدیق کون ہے. ہاں ہاں آج نقشبندیوں کی روح خوش ہو جائے ابو بکر صدیق کا انشاءاللہ ہمارے ہاں سب کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. ابو بکر صدیق وہ ہیں اور نقشبندیوں ساڈا پیر وہ ہے, ہمارا پیر وہ ہے کہ جو ماں کے بطن میں ہو اور ماں کو بت کے سامنے جھکنے نہ دے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اسے ابو بکر کہتے ہیں. چاند جن کی یا گود میں آ کے نبوت کا اعلان کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جسے مصطفیٰ کی سنگت ملے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جسے مصطفیٰ کا یارانہ ملے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو دکھ سکھ کا سانجی بنے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جسے مصطفیٰ کا محلہ ملے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جسے مصطفیٰ کا مصلی ملے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو 40,000 دینار ایک ایک کر کے یار پہ قربان کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو گھر کا سارا سامان سمیٹ کر حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں حضور فرمائے ابو بکر و منی و انا منہ, ابو بکر مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, ارے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ جو میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے, ارے اسے تو ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں حضور فرمائے وہ محمد کی آنکھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں حضور فرمائے وہ محمد کے کان ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں حضور فرمائے میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا لیکن واحد ابو بکر تو ہے کہ رب کل قیامت کے دن تیرا احسان اتارے گا, ارے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو ہجرت کی رات مصطفیٰ کے ساتھ نظر آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں. آپ بھی عمرے پہ گئے ہوں گے, غار ثور پہ چڑھے ہوں گے, لیکن جب حضور کے ساتھ چلنے لگے ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں ہو کے چلتے ہیں. ابو بکر یہ بتاؤ تو صحیح یہ انداز کیسا ہے. چپ کر جا, اس لیے چل رہا ہوں کہ دشمن کا تیر آئے میرے یار کو نہ لگے, میرے سینے سے پار ہو جائے. اس جان قربان کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں. اور پھر 5,500 فٹ کی بلندی ہے. ارے ہم ایسے چڑھے تو تھک جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, پانی پیتے ہیں. وہ نقشبندیوں کے پیر صدیق اکبر جو مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چڑھ جائے نا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو کپڑے پھاڑ کر غار میں جھاڑو لگا دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو سانپ کے بل پر سوراخ پر ایڑی رکھ کر خود کو ٹسوا لینا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کی گود میں مصطفیٰ آرام کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو 3 دن 3 راتیں مصطفیٰ کے مکھڑے کو دیکھتا رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اور جب مدینے میں پہنچے مدینے والے پہچان نہ سکے آقا کون ہے غلام کون ہے, اور غلام چادر کا سایہ کر دے, ارے اس غلام کو تو ابو بکر کہتے ہیں. حضور ہاں جو مکے میں نظر آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مدینے میں نظر آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں. حضر میں نظر آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں. ہر جگہ سائے کی طرح
مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ نظر آئے، ارے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور سنیے، حضور کی عمر 63 سال، جس کی عمر 63 سال بنے، ارے اسے تو ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور کا وصال پیر شریف کے دن ہوا، جس کا وصال پیر شریف کے دن ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور کا وصال ظہر کے اثر سے ہوا، جس کا وصال ظہر کے اثر سے ہو، ارے اسے تو ابو بکر کہتے ہیں۔ ارے جسے مصطفیٰ کی 4 پائی جنازے کے لیے ملے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ارے جسے مصطفیٰ کی کفن کے لیے چادر ملے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ارے جس کا جنازہ اٹھے ادھر جائے جدھر مصطفیٰ کا روضہ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جب روضے کے سامنے پہنچے دروازہ اد خود کھل جائے اور زندہ نبی قبر انور سے آواز دے ادخل الحبیبہ الی الحبیب، اور یار کو یار کے پاس لے آؤ، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو آج بھی مصطفیٰ کے پہلو میں نظر آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ او نقشبندیو، اوئے آج اپنے محبوب کے قدموں میں آنے والوں اور یہاں سے فیض لینے والوں، آج پلانے والا ایک نہیں ہے، آج پیچھے سے پورا وہ پیچھے سے پورا وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ صبح انشاءاللہ تعالی شجرہ مبارک بھی ہوگا تاکہ پتہ چلے ہماری کڑی کہاں سے کہاں ملی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی پیر نہیں ہے، یہ سلسلہ میں وہیں سے ملا۔ حضور کی گود میں لیٹے، حضور کی گود میں لیٹے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور گود میں لیٹے، سر مبارک رکھا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے تن میرا چشیمہ ہوگے تے میں مرشد دیکھنا اے رجاں لکھی لکھی چشمہ ایک کھولا تھے ایک کچا اتنا ٹھیا مینو صبر نہ آوے آتے خور کی دے ولی پجانا مرشد دا دیدار میں باہو مرشد دا دیدار میں باہو مینو لاکھ کروڑا ہزار گھرانہ بھی مولا علی بھی پاک، آقا حسن بھی پاک، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ یہاں اسی نور کی تلاش میں، اسی معرفت کی تلاش میں آپ یہاں کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں۔ شاید میرے دوست کہہ رہے تھے کہ لوگ یہاں پر جلدی آ کے اس لیے سو جاتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے اہلیہ محترمہ سے بیوی سے نجات مل جاتی ہے، وہ گھر میں سونے نہیں دیتی ہوں گی تو یہاں پہ جلدی آپ کو آرام کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال فقیر آئے اور سجن سائیں کا وہ جو ہوکا تھا نا، وہ ہوکا صبح الحمدللہ احباب یہاں پہ گیلری شیلی بنائی جائے گی اور احباب یہاں پہ بھی ہوں گے۔ میں کہتا ہوں نہیں انہاں گیلریاں دی ضرورت کوئی نہیں، میرے پیر دی درگاہ تے اجڑے ٹبے تے روڑے ایتھے نے نا، اللہ دی قسمیں انہوں بھی چک لو تے انہاں کول بھی فیض ملدا جی۔
इत्थे भी फैज जी, सिर्फ इत्थे नहीं मेरा पीर दा फैज इंज पूरियां छल्ला मार रहा है, छल्ला मार रहा है। अल्लाह ताला इस आस्थाने को सलामत रखे, अल्लाह आबाद रखे। टाइम होता तो फिर गुफ्तगू की जाती, यहाँ पे बस हाज़री उन्होंने जो अल्लाह करे मेरा पीर में इस नौकरी को कबूल कर ले, अल्लाह करे मेरा पीर का ख़ानदान सलामत रहे, अल्लाह मेरे पीर को उम्र खिजरी अता फरमाए, ये फैज़ क़यामत तक यूँ ही ठाठे मारता रहे। फ़कीर आए और झोलिया नहीं अपने सारे ख़जाने भरते चले जाएँ। अल्लाह सबकी हाज़री कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाह। ये थे मौलाना असगर सादिक ताहरी साहब, जो बड़े ही प्यारे अंदाज से शान अहल बैत के मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। इस वक्त प्रोग्राम अपनी ये नशिस्त अपनी एंड को पहुंची और आप लोगों को आराम का टाइम दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ठीक 4:30 बजे फिर तहज्जुद के टाइम पर आपको उठाया जाएगा। तो इस वक्त सब दोस्त आराम करें, दुआ होगी, दुआ के बाद ये माइक ऑफ कर दी जाएगी और ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिर इंशाअल्लाह ताला सुबह तहज्जुद के टाइम पर आप तमाम दोस्तों को उठाया जाएगा। दुआ के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत मौलाना साईं क़िबला मोहम्मद उस्मान जलबानी ताहरी साहब से, आएँ और दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि अस्हाबि अहल बैत अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फसहिल या इलाही कुल्ल सैबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सहिल। इलाही तो आसान कुनी मुश्किलात फ़ैले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। या इलाहुल आलमीन, हमारा आना कबूल फरमा और इस दरबार के तफ़ैल हमारी ज़ाहरी बातिनी अमराज, हमारे ज़ाहरी बातिनी अमराज ख़त्म फरमा। या अल्लाह, हमारे मुर्शिद मुरब्बी सैयदी मुर्शिदी सज्जन साईं दामत बरकातुहुल आलिया को खिज़र हयाती सेहत कामला आज अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो भी यहाँ आए हैं उनको हम सबको यहाँ से फैज़ लूटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि अस्हाबि अहल बैत अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।